سعدیہ آپ یہ ارشاد فرمائیے یوم جزا اور سزا کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، حدیث سے مبارکہ ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے، کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت بہت خوبصورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ مومن حاضر ہوگا اور اللہ ابھی جیسے آپا نے بھی بیان کیا نا کہ مطلب اس کا یہ عالم ہے کہ اسے اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہ سب کچھ یہیں سے کر کے لے کے گیا ہے کہ یہ دنیا ہی تو امتحان گاہ ہے نا، وہ یہاں امتحان دیتا گیا اور اس نے یہاں کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اللہ رب العزت کے حقوق پورے کیے، حقوق العباد پورے کیے، دیگر لوگوں کے ساتھ وہ کیسا رہا، دیگر اعمال میں وہ کیسا رہا، خرچ کرنے کے معاملات میں کیسا رہا، تو سب کچھ اسے یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر صرف اجر ہے یا سزا ہے، یعنی جزا ہے یا سزا ہے کہ کس پیرائے میں اس کو تولا جائے گا کہ وہ کس طرح سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کی روح قبض کرنے فرشتے آئے اور مرنے کے بعد اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی بنسبت تمہیں بخشش ملے؟ تو اس نے کہا مجھے اپنا کوئی نیک عمل تو یاد نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا تو حسن اعمال سے پیش آتا تھا، اگر کوئی کشادہ حال ہوتا تھا تو اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تھا اسے بالکل معاف کر دیتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ یعنی جب ہم یہاں رہتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال کرتے ہیں نا اس طرح کے، کیونکہ آج ہم ہوس کے مارے ہیں اور اس کے پیچھے کے بس جہاں سے بھی آ رہا ہے آ جائے، اور ہم لوگوں کو رعایت دینا بھول گئے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ یہاں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں نا تو وہ رب وہاں لکھ رہا ہے اپنے پاس، کیونکہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت وہ نامہ اعمال بھی ایک شخص کے ہاتھ میں دے گا تو وہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ رب یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میں نے حج نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے دیگر اعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو دنیا میں لوگوں کو دیتے ہوئے دیکھتا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ رب مجھے بھی عطا کرے تو میں بھی دوسروں کو دوں گا، تو تجھے میں نے اتنا دیا نہیں لیکن تیری نیت صاف تھی، میں نے اپنے پاس لکھ لیا۔ حج پر نہیں جا سکا، تیری نیت صاف تھی، میں نے اپنے پاس لکھ لیا۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تیری نیت تھی اور جتنی استطاعت تھی بندے نے کیا، تو وہ نامہ اعمال اللہ رب العزت اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے کیونکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو حضرت عائشہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال عطا کرے گا تو ایک نظر ڈال کر اس کو جنت میں بھیج دے گا، تو یہ آسان حساب ہے۔ جس کا حساب وہ رب لے لے گا وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ حساب اصل میں وہی ہے، اور جو حساب جس سے لے لیا گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ورنہ تو آسان حساب یہ ہے، بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں جس سے دے دے گا نامہ اعمال اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال عطا کرے اور اتنا خوبصورت ہمارا نامہ اعمال ہو کہ جب ہم اس جہاں سے جائیں تو ہم نہ کسی کے بوجھ کے نیچے تلے ہوئے ہوں، نہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بندہ پلٹنے میں دیر کر دیتا ہے، اس رب کا در نہیں بند ہوتا۔ تو استغفار کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس جہاں میں رہتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، توبہ اور استغفار کرے تو آگے کے منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی کچھ ایسے قلیل لوگ ہیں لیکن وہ کچھ قلیل ہیں، اگر ہم کہیں بازار میں جاتے ہیں نا سودا لینے کے لیے تھوڑا سا وزن سے زیادہ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اکثر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کوئی دکاندار تھا، اس سے کھوٹا سکہ کوئی دے جاتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کھوٹا سکہ دے کر مجھے جاتا ہے اور سامان لے کر جاتا ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ یہ تو تمہیں کھوٹا سکہ دے کر جاتا ہے اور پھر بھی تم اسے کہتے نہیں ہو اور اسے سامان دے دیتا ہو، تو وہ بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میں بھی تو ایک کھوٹا
سکے کی طرح ہوں، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے مجھے بخش دے یا مجھے اللہ رب العزت قبول فرما لے، یعنی میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو ڈرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر ہمیں ڈرنا ہے، خوف خدا ہمارے دل میں یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی عمل کریں، جب ہم کسی سے کوئی تعلقات میں ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جائے تو فوراً ڈریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے بھی، اس شخص سے بھی، کیونکہ ہمارا حساب تو ایک نہ ایک دن لیا جائے گا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے تو ہم بالکل سیدھے راستے پر انشاءاللہ تعالی چلنے والے ہو جائیں گے، بچنے والے ہو جائیں گے، ڈرنے والے ہو جائیں گے۔